نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سے قبل اپنی ویڈیوز میں لطیفہ قلب، لطیفہ سر اور لطیفہ روح کے جاری ہونے کے بعد کی کیفیات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم لطیفہ خفی کس طرح جاری ہوتا ہے اور جاری ہونے کے بعد کی کیفیات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو سلاسل میں بیعت مریدین کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہر سلسلہ کے سالکین اس طریقے پر عمل کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند دن میں آپ کو لطیفہ خفی بھی جاری ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لطیفہ خفی ہوتا کیا ہے۔ ہم اس سے قبل لطائف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم مختصر سمجھانے کے لیے اس پر گفتگو کریں گے۔ لطیفہ خفی ایک فرشتہ ہے جو ہمارے سینے میں موجود ہے، جس طرح لطیفہ نفس جو شیطان کا سورس ہے ہمارے جسم میں موجود رہتا ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک کی زبان میں جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں، بلکہ اسی طرح ایک فرشتہ یا نورانی مخلوق ہمارے سینے میں دائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت اوپر اپنے مرکز میں موجود ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور لطیفہ خفی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لطیفہ خفی کا تعلق عالم امر سے ہے جو غیر فانی ہے۔ لطیفہ خفی ایک فرشتہ ہے یا روح ہے یا نوری مخلوق ہے۔ لطیفہ خفی کے نور کا رنگ سیاہ ہے۔ لطیفہ خفی کا مقام انسان کے دائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت اوپر ہے۔ لطیفہ خفی میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حسد، بخل، کینہ اور غیبت۔ لطیفہ خفی کو زیر قدم فیض حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی کی رسائی دوسرے آسمان تک ہے، جس کا نام فیدوم یا معاون ہے، جو لوہے سے بنا ہوا ہے۔ اس سے روشنی پھوٹتی ہے۔ لطیفہ خفی کا اصل وطن عالم یاہوت ہے۔ لطیفہ خفی جب بیدار ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، پھر انسان کے جسم سے نکل کر عالم یاہوت کی سیر کرواتا ہے۔ یہ لطیفہ عالم یاہوت سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ لطیفہ خفی جو ہی بیدار ہو جاتا ہے، لطیفہ نفس کی حالت نفس مطمئنہ سے تبدیل ہو کر نفس راضیہ ہو جاتا ہے۔ لطیفہ خفی کے جاری ہونے کے بعد انسان سو رہا ہوتا ہے اور خواب میں وہ عالم یاہوت کی سیر کرتا رہتا ہے۔ لطیفہ قلب، لطیفہ روح اور لطیفہ سر کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا کام بھی لطیفہ خفی کا ہے۔ لطیفہ خفی کے جاری ہونے کے بعد انسان پر گہرے کالے رنگ کے انوارات گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لطیفہ خفی کے بیدار ہونے، منور ہونے، روشن ہونے سے آخرت کے حساب و کتاب اور جنت و دوزخ پر یقین کامل ہو جاتا ہے۔ لطیفہ خفی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور علم کا فیض ملتا ہے۔ لطیفہ خفی کی رسائی عالم وحدت تک ہے۔ جب لطیفہ خفی بیدار ہوتا ہے تو انسان کے سینے میں 4 روحیں ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب انسان کا مزید درجہ بلند ہو جاتا ہے، لطیفہ خفی سالک کے لیے 4تھی منزل ہے۔ اس منزل کا نام ہے استغنا۔ اس منزل میں سالک دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر داخل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی خواہشات رکھنے والا شخص اس منزل میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس منزل میں پہنچ کر سالک بلند نظر ہو جاتا ہے۔ سالک کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے۔ سالک کی نظر میں دنیا اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح صحرا کی ریت پر کچھ لکھا جائے، پھر ہوا کا بھگولا ان الفاظ کو مٹا دیتا ہے۔ بہت سے سالکین اس مقام پر پہنچ کر رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو آگے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ مقام جذب ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر سالک 18,000 عالم کا اپنے ناخون پر مشاہدہ کرتا ہے۔ ایسے سالکین کی حرکات و سکنات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہر قدم
بہت ہی پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، کیونکہ ایسے سالکین کو یہ دنیا ایک فٹ بال کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ ایسے سالکین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو نیچے گر جاؤں گا۔ لطیفہ خفی جن انسانوں میں نہیں ہوتا وہ پیدائشی بہرے ہوتے ہیں، خواہ ظاہری طور پر انسان کے کان ٹھیک ہی کیوں نہ ہوں، وہ سن نہیں سکتے، جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی کان خراب ہو سکتے ہیں، مگر علاج کروانے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لطیفہ خفی کسی انسان میں موجود نہ ہو تو ایسا شخص کبھی سن نہیں سکتا۔ لطیفہ خفی کے اندر حسد، بخل جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ نفس لطیفہ خفی کو حسد اور بخل جیسی برائی پر اکساتا ہے۔ اگر لطیفہ خفی اللہ کے ذکر سے پاک صاف ہو چکا ہوگا، منور ہو چکا ہوگا، بیدار ہو چکا ہوگا، تو کبھی نفس کے اکسانے پر حسد، بخل جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے لطیفہ خفی بیدار نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں، تمام لطائف میں لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس کو فوقیت حاصل ہے۔ ان دونوں لطائف میں سے جو لطیفہ طاقتور ہوگا، باقی تمام لطائف اسی کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ لطیفہ خفی کے جاری ہونے ہی سے انسان کے اندر سے حسد، بخل، غیبت جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لطیفہ خفی کے جاری ہونے سے سالک کو اپنی بند آنکھوں میں گہرے سیاہ رنگ کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ لطیفہ خفی کو اسم اللہ کے ذکر سے منور کیا جاتا ہے۔ اسم اللہ سالک کو اپنے لطیفہ خفی پر اس وقت دکھائی دیتا ہے جب سالک کا لطیفہ خفی بیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سالکین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسم اللہ کا ذکر کریں اور اسم اللہ سیاہ رنگ سے لکھنے کی کوشش کریں، اور اسم اللہ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو کثرت کے ساتھ دیکھیں۔ اسم اللہ جب آپ کی اپنی بند آنکھوں میں سیاہ رنگ سے لکھا ہوا دکھائی دینے لگے گا تو اس لفظ کو اپنے لطیفہ خفی والی جگہ پر لکھا ہوا دیکھنے کی کوشش کریں، اور اسم اللہ کی ضربیں اپنے لطیفہ خفی پر خفی ذکر کے ساتھ ضربیں لگائیں۔ کم از کم آدھا گھنٹہ خفی ذکر روزانہ کریں۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 15 منٹ دوزانوں بیٹھ کر قبلہ رخ اسم اللہ کا ذکر کریں، اور دنیا کے خیالات کو ترک کر کے یہ محسوس کریں کہ اللہ رب العزت میرے سامنے ہے اور میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، جسم اور روح کے ملاپ سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان کے سینے میں 5 لطائف رکھے گئے۔ لطیفہ خفی دائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت اوپر قدر پہلو میں واقع ہے۔ لطیفہ خفی بھی ایک روح ہے جس کو بیدار کیا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب انسان ذکر اللہ کے لیے بیٹھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نور لطیفہ خفی میں اترتا ہے۔ اللہ کے نور کو لطیفہ خفی اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں میں سیاہ رنگ کی روشنی محسوس کرتا ہے۔ اسم اللہ سیاہ رنگ سے لطیفہ خفی پر لکھا ہوا روحانی طور پر انسان کو بند آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ لطیفہ خفی کی روح اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جاتی ہے۔ جب بیدار ہو جاتی ہے تو لطیفہ خفی کی روح جسم سے نکلتی ہے۔ جس طرح پرندہ پنجرے کا دروازہ کھلتے ہی پنجرے سے باہر نکل جاتا ہے، اسی طرح لطیفہ خفی بھی بیدار ہونے کے بعد جسم سے نکل کر عالم امر کی طرف نکل جاتا ہے۔ سالک کا جب لطیفہ خفی بیدار ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنے لطیفہ خفی والی جگہ پر ایک وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے لطیفہ خفی کی جگہ پر ایک دھڑکن سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے لطیفہ خفی والی جگہ پر ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے لطیفہ خفی والی جگہ پر گرمی سی محسوس ہوگی۔ کچھ لوگوں کو لطیفہ خفی والی جگہ پر بھاری پن سا محسوس ہوگا۔ کچھ سالکین کو لطیفہ خفی کے اندر اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ اندر سے کوئی ناکنگ کر رہا ہے، جس طرح کہ ہم اپنی انگلی سے دروازے پر دستک دیتے ہیں، یعنی ٹھک ٹھک کی آواز اس کو محسوس ہوتی ہے۔ لطیفہ خفی کے بیدار ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو لطیفہ خفی سے اسم اللہ کے ذکر کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگتی ہے۔
یاد رکھ لیں یہ ایک راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ یہ تمام کیفیات صرف بندے کو خود محسوس ہوتی ہیں، کسی دوسرے کو ان کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ لطیفہ خفی کی بیداری کی کیفیت اس طرح بھی محسوس ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کسی سٹارٹ بس میں بیٹھ جائیں اور آپ کے پورے جسم میں ایک وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کو لطیفہ خفی میں ایک وائبریشن سی محسوس ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ایک کیفیت محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ پر شروع ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو تحرک کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ یعنی آپ کو لطیفہ خفی میں ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اس حرکت سے اس میں اللہ کی آواز آپ کے کانوں میں محسوس ہوگی۔ یہ حرکت بہت ہی لطیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو لطیفہ خفی والی جگہ پر گدگدی سی محسوس ہوگی، انسان لطافت محسوس کرتا ہے، انسان کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ علامات ہوں تو سمجھ لیں کہ لطیفہ خفی اپنے سفر پر نکل پڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیر اللہ۔ یہ جو انسان کو تحرک محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ کیفیت تذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، ضروری نہیں کہ ہر شخص کو یہ کیفیت محسوس ہو۔ جن لوگوں کو یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی ان کے لیے بھی مشائخ نقشبند نے بتایا ہے کہ جن کے لطیفہ خفی بیدار ہوتے ہیں اور ان کو بیان کردہ کیفیات محسوس نہیں ہوتی تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی۔ مشائخ فرماتے ہیں جن کے لطیفہ خفی بیدار ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتباع شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے سالکین کے دل اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، جسم میں ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر سالک تڑپ جاتا ہے۔ لطیفہ خفی انسان پر غالب آ جاتا ہے، انسان ہر وقت اپنے لطیفہ خفی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ لطیفہ خفی انسان کی توجہ اللہ کے ذکر سے ہٹنے ہی نہیں دیتا۔ جس طرح عاشق اپنے محبوب کی یاد میں مگن رہتا ہے، اسی طرح سالک اپنے رب کے ذکر میں مگن رہتا ہے۔ لطیفہ خفی کی بیداری سے سالک کی محبت اپنے مرشد کامل سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہر وقت مرشد کامل کی ظاہری صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مرشد کامل کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مرشد کامل کی ظاہری اور باطنی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مرشد کامل کے ہر لفظ کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ سالک مرشد کامل کے تصور میں ہر وقت گم رہ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اور جن کو کوئی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کی بھی مرشد کامل سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ لطیفہ خفی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لطیفہ اخفیٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔